اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بلا شبہ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ امت آج جن پریشانیوں سے دوچار ہے اور جس وبائی مرض کا ہم پر حملہ ہو چکا ہے اور ہر طرف خوف و ہراس کا سایہ منڈلا رہا ہے، ایسے حالات میں ماہ رمضان کی آمد ہمارے لیے گویا خوف کے عالم میں رحمت کی ایک امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی سیاہ کاریوں کی تلافی اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کو منائیں، اس کی عبادات کے ذریعے اس کی رضا کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر، رات کو اس کے حضور میں قیام کر کے، تہجد ادا کر کے، نوافل ادا کر کے، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے اور کثرت سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دور کریں، اس سے رحمت مانگیں، اس سے شفا مانگیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ بلا شبہ یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، ایسے حالات میں کہ جب بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک اور سائنس تک ناکام ہو چکی ہے اور اس چھوٹے سے وائرس سے نجات پانے کے لیے ہر ایک نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، ایسے عالم میں ہمیں رمضان کا میسر ہونا اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک تک ہمیں زندگی بخشنا، یہ اس کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اس پورے مہینے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اتفاق سے ہمیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے فراغت بھی میسر ہے، کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ عذر کر سکے کہ ہمیں عبادت کا موقع نہیں مل پا رہا، ہمیں تلاوت، نوافل، فرائض، دعا، اذکار اور درود و سلام کے لیے وقت نہیں مل پا رہا۔ فراغت کے ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس رمضان کو ایسا رمضان بنا کر گزاریں کہ سابقہ تمام رمضان جتنے بھی ہماری زندگی میں گزر چکے ہیں ان سب سے بہترین ہو جائے، عبادت کے لحاظ سے اور لوگوں کی خدمت کے لحاظ سے۔ ایک ایک لمحے کی قدر کریں، یوں سمجھے کہ یہ مہینہ ہماری تمام تر زندگی کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے آیا ہے۔ یقیناً اگر ہم میں یہ احساس اجاگر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم سے ہر آزمائش، مصیبت، تکلیف، پریشانی اور غم کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی ہی فضیلت کے بارے میں آج احادیث بیان کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سنن ترمذی 683۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے روزہ رکھیں، اپنی نیتوں میں ریاکاری کو دخل انداز نہ ہونے دیں، کوئی دکھلاوا اور لوگوں کی تعریف مقصود نہ ہو، اور ثواب کی نیت سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ ہماری نیت اور ارادے میں یہ شامل ہو کہ ہم اس عبادت کے ذریعے یعنی روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بس ایک روایتی اور روٹین کے اعتبار سے بغیر کسی اچھی نیت کے اور اچھے ارادے کے روزے رکھتے جائیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور نیت ہو۔ اگر ہم مکمل شعور کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو ایک ایک روزہ
ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔